السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کل ہمارا چیپٹر چل رہا ہے ہوا۔ آج ہم پڑھیں گے ہوا کی گردش یا آمد و رفت یا سرکولیشن آف ایئر۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے تازہ اور صاف ہوا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی کمرے میں بہت سے افراد رہائش پذیر ہوں، ان کے سانس کے اخراج سے وہاں کی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور بھی بہت سے عوامل کسی مقام یا کمرے کی ہوا کو مسلسل کثیف کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم آکسیجن اپنے اندر لے کے جاتے ہیں، اور جب ہم خارج کرتے ہیں سانس کو تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب ہم لوگ جو ہے بہت سارے ایک ہی کمرے میں رہائش پذیر ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے سانس خارج ہونے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سے ایسے عوامل کسی کمرے میں یا اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، تو وہ ہوا کو مسلسل میلا کرتے رہتے ہیں، گندا کرتے رہتے ہیں۔ ان حالات میں کمرے میں موجود گرم اور رکی ہوئی کثیف ہوا کو تازہ، ٹھنڈی اور خشک ہوا سے تبدیل ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتے ہیں یا کثیف ہوا ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کہیں سے تازہ، ٹھنڈی اور خشک ہوا آئے، اور جس سے ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، آکسیجن جس سے ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ جائے۔ جب ہوا کمروں میں ایک راستے سے داخل ہو کر دوسرے راستے سے نکل جاتی ہے تو ہوا صاف ہو جاتی ہے۔ ہوا کے اس عمل کو ہوا کی گردش یا وینٹیلیشن کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کمرہ اس طرح ہو کہ ایک طرف اس طرف ہی دروازہ ہو اور سامنے ادھر بھی دروازہ ہو، یا ایک طرف کھڑکی ہو تو دوسرے سامنے اس کے بالکل دوسری طرف سامنے بھی کھڑکی ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے گندی ہوا جو ہے وہ دوسری طرف سے نکلتی رہتی ہے اور دوسرے راستے سے تازہ اور ٹھنڈی ہوا آتی رہتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، ہوا صاف ہوتی رہتی ہے۔ ہوا کی آمد و رفت کے دو طریقے ہیں، یا ہوا کی صفائی کے دو طریقے، ایک قدرتی ذرائع اور دوسرا مصنوعی ذرائع۔ دونوں طریقوں میں سے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے اس میں مندرجہ ذیل باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 پہ جو ہوا کمروں میں داخل ہو وہ کثافتوں سے پاک ہو، یعنی اس میں اس طرح کا میٹیریل نہیں ہونا چاہیے جیسے روئی ہے، یا اس کے کوئی مٹی کے ذرے ہیں، یا کوئی کانچ وغیرہ کے ذرے ہیں جو باہر سے آ رہے ہوں، تو وہ ان کثافتوں سے پاک ہو۔ ہوا کے داخل ہونے کا ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ہوا تیز جھونکوں کی صورت میں داخل نہ ہو سکے، یعنی تیز جھونکے اندر نہ ہوں بلکہ جو ہے ہوا آہستہ آہستہ اندر داخل ہو۔ اس طرح ہوا جو ہے کمرے میں صاف کرے گی جو کثیف ہوا ہوتی۔ ہوا مکمل طور پر ہر وقت تبدیل ہوتی رہنا چاہیے ہوا کو، تاکہ ہوا میں موجود کثافتوں میں اضافہ نہ ہو سکے۔ داخل ہونے والی ہوا کے درجہ حرارت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر زیادہ گرم ہوا کمرے میں داخل ہوگی تو ایسی ہوا صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی درجہ حرارت ہوا کا جو ہے وہ کمرے کے ٹیمپریچر کے مطابق ہونا چاہیے، زیادہ گرم ہوگا تو وہ جو ہے ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی ایسی ہوا۔ خارجی آمد و رفت کے لیے گلیاں اور سڑکیں کشادہ ہونی چاہیے، گلیاں پختہ ہونا چاہیے، کچی گلیوں میں پانی کا چھڑکاؤ کروا دینا چاہیے تاکہ گرد و غبار نہ اڑ سکے۔ باہر سے آنے والی ہوا جو ہوتی ہے، اگر گلیاں اور سڑکیں پختہ ہوں گی یعنی پکی ہوں گی، کشادہ ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا، اندر گرد و غبار اڑ کے نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کچی گلیاں بھی ہیں تو ان پہ پانی کا چھڑکاؤ کر دینا چاہیے تاکہ جو گرد و غبار اور مٹی وغیرہ وہ اڑ کر اندر نہ آ سکے۔ ہر محلے میں سیر کرنے کے لیے پارک ہونی چاہیے تاکہ عوام کو صاف ہوا میسر آ سکے۔ جتنی ہوا تازہ ہوگی یا باہر ہم نکلیں گے اتنی جو ہوا آکسیجن سے بھرپور ہوگی اور ہماری صحت کے لیے وہ اچھی ہوگی۔ نمبر 2 پہ ہے جی ہوا کے آمد و رفت کے قدرتی ذرائع۔ وہ تھے آمد و رفت کے دو طریقے، ان میں قدرتی تھا اور مصنوعی تھا۔ اب ہے جی اس کے قدرتی ذرائع۔ نمبر 1 ہے جی نفوذ پذیری۔ اس سے مراد گیسوں کا آپس میں خوب ملنا ہے، یعنی نفوذ پذیری، آپس میں ملاپ۔ بھاری گیس نیچے آ کر ہلکی گیس سے مل جاتی ہے اور ہلکی گیس اوپر جا کر بھاری گیس سے مل جاتی ہے۔ چونکہ گرمی سے ہوا پھیلتی ہے اس لیے کمرے کی ہوا باہر کی ہوا کی نسبت گرم ہوتی ہے، اس لیے وہ ہلکی ہوتی۔ ہلکی ہوا اوپر جا کر روشن دانوں، دروازوں اور کھڑکیوں کے ذریعے باہر نکلتی رہتی اور کمرے کی کثافتیں اپنے ساتھ لے جاتی۔
اور باہر کی تازہ اور صاف ہوا اس کی جگہ گھیرنے کے لیے دروازے اور کھڑکیوں کے راستے داخل ہوتی رہتی. لیکن اگر کمرے کے اندر کا درجہ حرارت اور باہر کی ہوا کا درجہ حرارت تقریباً یکساں ہو تو نفوذ پذیری کا عمل رک جاتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے، اگر باہر ٹھنڈی ہوا باہر سے اندر آ رہی ہے اور اندر بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو پھر نفوذ پذیری کا عمل رک جائے گا. لیکن اگر باہر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور کمرے میں چونکہ گرمی ہوتی ہے اور اس سے ہوا جو ہے گرم ہونے سے ہوا ہلکی ہو جاتی ہے، وہ باہر نکلتی ہے اور اپنے ساتھ کثافتیں بھی لے جاتی ہے اور باہر کی تازہ ہوا اندر آتی ہے، تو اس طرح نفوذ پذیری کا عمل تکمیل پاتا ہے. نمبر 2 پہ ہے جی عملِ جاروب کشی. اس عمل کے تحت ہوا ایک طرف سے دروازے اور کھڑکیوں کے ذریعے داخل ہو کر کمرے میں موجود کثافتوں کو اپنے ساتھ لے کر دوسری جانب کے دروازوں کے راستے باہر نکل جاتی ہے. یعنی اگر آمنے سامنے دروازے اور کھڑکیاں ہوں تو ایک طرف سے جو ہوا ہے وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اپنے ساتھ کمرے والی جتنی کثافتیں ہیں وہ لے کر باہر نکل جاتی ہیں. یہ طریقہ ان مکانوں میں کارآمد ثابت ہوتا ہے جن میں دروازے اور کھڑکیاں آمنے سامنے ہوں. تنگ گلیوں میں واقع مکانوں میں اس طریقے کا کوئی فائدہ. عملِ جاروب کشی یعنی ایک طرف سے تازہ ہوا آتی ہے اور وہ جو تازہ ہوا ہے وہ کثافتوں کو اپنے ساتھ باہر نکال دیتی ہے. نمبر 3 پہ ہے جی عملِ باد کشی. جب ہوا مکانوں کی چھتوں سے گزرتی ہے تو چمنی کے ارد گرد ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے. یہ ان گھروں میں ہے جہاں چمنیاں لگی ہوتی ہیں جن سے دھواں وغیرہ باہر نکلتا ہے. اس لیے چمنی میں موجود ہوا تیزی کے ساتھ باہر کی ہوا میں شامل ہو جاتی ہے. چمنی کی ہوا کی جگہ لینے کے لیے کمرے کی ہوا اس میں داخل ہو جاتی اور کمرے کا خلا پر کرنے کے لیے باہر سے تازہ ہوا اس کمرے میں داخل ہو جاتی. اس طرح سے ہوا کی مسلسل رو قائم رہتی. اس عمل کو باد کشی کہتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے، جب چھتوں کے قریب سے ہوا گزرتی ہے تو چمنی کے ارد گرد کے جو ہے ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے. اس لیے چمنی میں موجود ہوا تیزی کے ساتھ باہر کی ہوا میں شامل ہو جاتی ہے. یعنی اندر سے ہوا جو ہے وہ چمنی کے راستے باہر نکل جاتی ہے اور اس خالی جگہ کو فل کرنے کے لیے باہر سے جو فریش ہوا ہے وہ اندر کمرے میں داخل ہو جاتی ہے. اس عمل کو باد کشی کہتے ہیں.